بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ڈوبتے شخص کو بچانے جانے والے لوگوں میں تقریباً 1/3 لوگوں کی ڈوبتے شخص کے ساتھ خود بھی موت ہو جاتی ہے۔ ڈوبتے شخص پر موت کے خوف کا جذبہ اتنا غالب رہتا ہے کہ وہ اپنے بچانے والے کو اتنا دبوچ کر اتنی بری طرح جکڑ کر پکڑتا ہے کہ بچانے والے کے لیے خود کا ہاتھ پیر چلا کر تیرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ڈوبنے والا اس وقت عقل استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا کہ سوچ سکے کہ اس کے بچنے کی صورت تبھی ممکن ہے جب اس کو بچانے والا تیرنے کے قابل رہے اور اسی حساب سے اپنے کو اس کے حوالے کر لے کہ بچانے والا اسے سنبھال کر تیرتا ہوا کنارے آ جائے۔ سمندر وغیرہ کے کنارے یا بیچز وغیرہ پر جو ریسکیو ٹیم جو پروفیشنل ہوتی ہے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے کو سخت سے سخت جکڑ سے کیسے چھڑایا جائے اور ان کے ڈوبتے شخص کو کیسے بچائیں کی حکمت عملی میں 3 اقدامات ہوتے ہیں، 3 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو منی بوٹ وغیرہ سے ڈوبتے شخص کے قریب جائیں اور تھوڑی دوری پر رک جائیں، پھر اس کی طرف کوئی فلوٹنگ ڈیوائس ہوا سے بھرا ٹیوب وغیرہ پھینکیں اور جب ڈوبنے والا کچھ ہوش حواس میں آ جائے، کچھ امید میں آ جائے تو اس کے قریب جائیں اور اسے لے کر کنارے آ جائیں۔ یہ تو ایک حقیقی مگر ایکسٹریم مثال ہے جہاں پانی کے اندر ڈوبتے شخص کے بس سے باہر ہے کہ وہ جذبات پر غلبہ حاصل کر کے اپنی عقل و فکر کا استعمال کر لے اور اپنی جان بچا لے۔ مگر زمین پر ہمارے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جہاں ہم عموماً جذبات سے، ایموشنز سے مغلوب ہو کر غلط اور نقصان دہ اقدامات اٹھاتے ہیں، مگر یہاں ہمیں کم از کم یہ موقع حاصل ہے کہ ہم اپنی صحیح تعلیم تربیت کر کے ان جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں اور ان کے اپنی عقل و فکر کے تابع بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمیں کسی بات کا قائل پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے عقائد و اعمال، انتخابات پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ صحیح طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہمیں صحیح ریزنز دیتے ہیں، قابل قبول ثبوت اور دلائل دیتے ہیں، اپنی معقول حجت پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے عقائد و اعمال، ایکشنز اینڈ بلیفز کو انفلوئنس کرنے، پرسویٹ کرنے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں، مثلا بلاغت، ریٹرک کے ذریعے خیالات بدلنا یا ایڈورٹائزرز کا ماڈلز، تصویروں یا بیک گراؤنڈ سین وغیرہ کا استعمال کرنا۔ اسی طرح ایک اور بہت مؤثر طریقہ ہے جذبات کے ذریعے، اپیل ٹو ایموشن کے ذریعے ہمارے عقائد و اعمال اور انتخابات پر اثر انداز ہونا۔ ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اشیاء، کموڈٹیز میں اصلی، نقلی، کھرا کھوٹا، پیور، ملاوٹی، اوریجنل، ڈپلیکیٹ وغیرہ دیکھا ہے۔ یہ مسئلہ صرف کموڈٹیز، اشیاء میں ہی نہیں ہے، ہمارے عقائد و اعمال و انتخابات پر اثر انداز ہونے کے ہر طریقے میں بھی یہی کھرے کھوٹے، صحیح غلط کی پرابلم ہے۔ عقائد و نظریات، دعوے، آئیڈیاز، پالیسی، پروگرام کے لیے بھی ہم کو ناقص استدلال، سوفسٹری، بلاغت کے دھوکوں، لاجیکل فیلسیز، ریٹوریکل فراڈز، جھوٹ، پروپیگنڈا وغیرہ کا استعمال کر کے غلط اور نقصان دہ عقائد و نظریات، پالیسی یا پروگرام کو قبول کرنے پر آمادہ کر لیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ طریقوں کو ہم پچھلے پریزنٹیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان طریقوں کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمیں کسی بات، کسی عقیدے، نظریے، پروگرام، پالیسی کا قائل کیا جا سکتا، وہ ہے جذبات۔ اس کا صحیح علم اور اس کی لمٹ اور دائرہ کار کا صحیح علم اور اس کا کنٹرول نہ ہو تو جیسا کہ ہم نے زبان و بیان کے دھوکے، ریٹوریکل فراڈ کے سیکشن میں دیکھا کہ لوگ اکثر غلط یا بے بنیاد، بے ثبوت، بے دلیل بات کو بلاغت کا لبادہ اڑا کر
صرف لفظوں کے فورس سے صحیح دکھا دیتے ہیں اور ہم اس کے قائل ہو جاتے ہیں. اسی طرح اکثر لوگ غلط بات کو صرف جذبات بھڑکا کر عقل پر جذبات کا غلبہ دلا کر صحیح ثابت کر دیتے ہیں اور ہم اس کے قائل ہو جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس بات کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کا کوئی عقلی جواز، کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہوتا، اور اس سے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، جہالت کر بیٹھتے ہیں. ہم انسان ایک فطرت لے کر پیدا ہوئے ہیں. اسی فطرت کا ایک حصہ ہے جذبات. ہم انسان جذبات رکھتے ہیں. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی ثبوت یا دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے. ایک جذباتی مخلوق ہونے کی وجہ سے جذبات ہمیں کسی کام کو کرنے پر اکساتے ہیں. جذبات ہماری چوائسز، انتخابات، ایکشنز اینڈ بلیفز، اعمال و عقائد پر اثر انداز ہوتے ہیں. کس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کیسے وقت گزارنا ہے، کیا قبول کرنا ہے، کیا قبول نہیں کرنا ہے، ہمارے کیا عقائد و اقدار ہونے چاہیے، کس سے کتنی اور کیسی بات کرنا ہے وغیرہ کا فیصلہ زیادہ تر جذبات کے زیر اثر ہوتا ہے. ہم جس کو ناپسند کرتے ہیں اس کے پاس نہیں بیٹھتے، اس سے بات نہیں کرتے. ایک طرف تو جذبات ہمارے لیے بہت مفید چیز ہے، مثلا ہمدردی، شکر گزاری، شرم اور غصہ، سمپیتھی، گریٹیٹیوڈ، گلٹ، اینگر، کمپیشن، لو، جوائے، شیم وغیرہ کے ہونے سے ہم ایک دوسرے سے فائدہ اور مدد حاصل کرتے ہیں، ہیلپ حاصل کرتے ہیں، اور دھوکوں اور ایکسپلائٹیشن، استحصال وغیرہ سے بچ جاتے ہیں. مثلا غصہ ور اور ریونجفل، منتقم مشہور ہونے کی وجہ سے ہم برے لوگوں کے ایگریشن، جارحیت سے محفوظ رہتے ہیں. ہمدردی اور شکر گزاری کے جذبے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اچھا تعلق بناتے ہیں. خوف، فیئر کی وجہ سے ہم احتیاطی اقدام، پروٹیکٹیو سٹیپس اٹھاتے ہیں، حفاظتی تدابیر کرتے ہیں. شرم کی وجہ سے ہم برائی نہیں کرتے، یا ایٹ لیسٹ کھلی بے حیائی اور برائی نہیں کرتے. ناپسندیدگی کے جذبے کی وجہ سے مثلا ہم جب کسی خراب ہو گئے کھانے کی مہک سونگھتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک ریولژن کا ری ایکشن دیتا ہے، جس سے ہم وہ کھانا نہیں کھاتے، یا اکثر کھا لیا ہوتا ہے تو قے ہو جاتی ہے، جو کہ ہمارے لیے مفید ہوتا ہے. اچھے جذبات اگر اعتدال میں ہوں، ماڈریشن میں ہوں، تو یہ اچھی اور ڈیزائربل بات ہے. مگر اگر اچھے جذبات بھی غیر ضروری جگہ پر لگ جائیں، مثلا ایک نبی کا اپنے مشرک باپ یا بیٹے سے محبت کے جذبے کی وجہ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگنا، یا ایک نبی کا اپنی قوم کی ہدایت پا جانے کے جذبہ خیر کا اتنا بڑھ جانا کہ وہ خدا کی کسی قوم کو ہدایت دینے کے طریقے پر بے صبرا ہو جائے. جذبات کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. مثلا شدید خوف کی صورت میں ہم کانپنے لگتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے جسم میں ایڈرینلن کا رش ہوتا ہے جو ہماری مسلز اور اعضاء کو فائٹ اور فلائٹ، لڑنے یا بھاگنے کی تحریک دیتا ہے. یا جب ہم اداس اور غمگین ہوتے ہیں تو روتے ہیں، جس سے بدن سے کچھ کیمیکل مثلا مینگنیز خارج ہونے لگتا ہے جو کہ اسٹریس، دباؤ کو کم کرتا ہے. اور رونے سے ہم دوسروں کو بھی سگنل دیتے ہیں کہ ہم اداس ہیں. دوسرے لوگ ہمدردی کے جذبے سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہ ہماری مدد کرتا ہے. ہر جذبات کا کچھ نہ کچھ سگنل ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے جذبات کو چھپا بھی رہا ہو تب بھی ہم اس کی باڈی لینگویج سے جان جاتے ہیں. جذبات کا اندرونی اثر بھی ہوتا ہے، مثلا سانس کا تیز ہو جانا، دھڑکن بڑھ جانا، سر چکرانا، ایڈرینلن رش وغیرہ جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس کو ٹریگر کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جذبات ہمارے لیے بڑے نقصان دہ بھی ثابت ہوتے ہیں. جذبات کا استعمال کر کے ہمیں کسی بات کا قائل کیا جا سکتا ہے، ہمارے خیالات کو بدلا جا سکتا ہے اور کسی عمل کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے.
ان باتوں اور کاموں کے لیے بھی جن کو قبول کرنے یا عمل کرنے کا کوئی عقلی و فکری جواز نہیں ہوتا، ریزن نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے چالاک لوگ جذبات کا استعمال کر کے اسی طرح کی غلط باتوں اور نقصان دہ اعمال کا ہمیں قائل کر لیتے ہیں۔ جذبات کا مینیپولیشن، استحصال کر کے جذبات کو بھڑکا کر ہماری عقل اور فکر کو سلا دیتے ہیں اور ہم جاہل بن جاتے ہیں، جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلہ لینے والے بن جاتے ہیں۔ پولیٹیشین، سیاستداں جذبات سے اتنی زبردست دھول اڑاتے ہیں کہ عقل کی آنکھ سے کچھ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ سیاستدان کے کسی نظریے سے جذباتی طور پر اتنا لگاؤ رکھتے ہیں کہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ جیت بھی گیا تب بھی اس کے بس میں وہ کام کرنا نہیں ہوتا۔ اس پریزنٹیشن کا مقصد مینیپولیشن آف ایموشنز اور irrational اپیل ٹو ایموشن، مثلا اپیل ٹو پٹی، فیئر، گلٹ بائی ایسوسیشن وغیرہ کو جاننا اور ان سے اپنی حفاظت کرنا سیکھنا ہے، اور کچھ بنیادی جذبات اور ان سے ہونے والے نقصانات کو جاننا ہے، مثلا غصہ، حسد، مایوسی، شک، تکبر وغیرہ۔ مینیپولیشن آف ایموشنز، جذبات کے استحصال اور جذبات کی غلط اپیل، irrational اپیل ٹو ایموشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ غلط فہمی کو دور کر لیتے ہیں۔ کسی کو کسی بات، قول یا عمل کے لیے قائل کرنے کے لیے جذبات کا استعمال اپنے آپ میں کوئی غلطی یا برائی نہیں ہے۔ جذبات کا استعمال تب برا بنتا، دھوکہ بنتا ہے جب کسی بات یا عمل کو قبول کرنے، عمل کرنے کا کوئی عقلی و علمی جواز نہ ہو۔ تب صرف جذبات کو بھڑکا کر کسی سے وہ بات منوا لی جائے یا کسی عمل پر آمادہ کر لیا جائے۔ اگر کسی بات، کام یا عمل کے صحیح ہونے کی عقلی اور علمی دلائل ہیں، تب پھر جذبات کا بھی استعمال کرنا نہ صرف صحیح ہے بلکہ ضروری اور مفید بھی ہے، کیونکہ یہ جذبات ہوتے ہیں جو ہمیں کرسی چھوڑ کر کھڑے ہونے اور فوراً کوئی قدم اٹھانے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ جذبات کے درست استعمال کی ایک مثال یہ ہے، مثلا جنگ بند کرنے کی وکالت کرنے والا ایک ایڈوکیسی گروپ جنگ کے برے نتائج اور نقصانات پر استدلال کرتے ہوئے وہ آپ کو جنگ میں مارے گئے یا زخمی معصوم عورتوں، بچوں کی فوٹو کو دکھائے، جس سے آپ کے اندر ہمدردی یا اداسی کے جذبات بھی ابھر آئیں اور جنگ بند کرنے کی حمایت کرنا شروع کر دیں، تو یہ کوئی غلط بات یا دھوکہ نہیں ہے۔ یا کسی جگہ پر کوئی ڈکٹیٹر کسی مائنورٹی کے پرسیکیوشن، جینوسائیڈ، نسل کشی کرنے پر تلا ہو، تو اس مائنورٹی کی حالت دکھا کر اس ڈکٹیٹر کے خلاف اقدامات اٹھانے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یا اسی طرح سٹارویشن، بھوک مری کے شکار بچوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اگر کوئی جذباتی زبان یا بھوکے بچوں کا فوٹو دکھائے تو یہ کوئی غلط بات یا دھوکہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں یہ مدد کرنی چاہیے، اور فوٹو دیکھ کر یا ایموشنل لینگویج سن کر اگر ہم یہ کام فوراً ہی کرنا شروع کر دیں تو یہ اچھا ہی ہے۔ چونکہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، تو اس حقیقت کو فوٹوگراف وغیرہ دکھا کر جذبات کا سہارا لے کر اور بھی ہائی لائٹ کیا جائے تو یہ کوئی دھوکہ یا بری بات نہیں ہے۔ جذبات کا استعمال برائی اور دھوکہ تب ہو جاتا ہے جب کسی کام کو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، مگر وہ کام کروانا ہو تو لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے۔ مثلا کسی ٹرین کے ڈبے میں آگ لگ جائے اور لوگ اس حادثے میں جل جائیں، تو اب علمی و عقلی اور قانونی طریقہ یہ ہے کہ اس کی تحقیق، جانچ کی جائے۔ اگر آگ ایکسیڈنٹل، حادثاتی تھی تو مستقبل میں حادثہ نہ ہونے کے لیے حفاظتی اقدامات، پروٹیکٹیو اسٹیپس لیے جائیں، اور اگر یہ آگ کسی مجرم یا مجرموں نے لگائی ہو تو ان کی تحقیق کر کے کارروائی کی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ یہ تو ہوا صحیح طریقہ۔ مگر اگر اس انسیڈنٹ سے کوئی پولیٹیشینز یا اسٹیٹ گورنمنٹ غلط سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہے اور اس کے لیے وہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ہاسپٹل یا لیب کے بجائے کھلی فضا میں جلے ہوئے وکٹمز کا پوسٹ مارٹم کروا دے اور ٹی وی پر نشر کروا دے، جسے عام پبلک دیکھ کر غصے اور نفرت سے پاگل ہو جائے اور ہزاروں
غیر متعلق بے گناہوں کے قتل، ریپ وغیرہ پر اتر آئے، تو جذبات کا استعمال یہاں غلط تھا۔ گورنمنٹ کو لوگوں کے جذبات کو اس طرح سے بھڑکا کر ایک غلط ظلم اور غیر قانونی کام کے لیے اکسانا جذبات کا غلط استعمال ہے، مینیپولیشن آف ایموشن ہے۔ یہ لا اور آرڈر ایشو تھا، ریلیونٹ اور کوالیفائڈ اتھارٹیز اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ہی اسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، بھیڑ کو نہیں۔ جذبات کا استعمال اکثر دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں مگر غیر ضروری طور پہ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً 2009 میں بل گیٹس نے ایک کانفرنس میں ملیریا سے متعلق اپنا ایک پوائنٹ پروو کرنے کے لیے ایک جار میں بند بہت سے مچھروں کو آڈیٹوریم میں موجود ناظرین کے اوپر ریلیز کر دیا، تاکہ ان کے اندر بھی خوف کا احساس پیدا ہو کہ ملیریا صرف غریبوں کو ہی نہیں ہو سکتا، ان کو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ امیر لوگ اس کے لیے کچھ کریں۔ بل گیٹس نے یہ کلیریفائی کیا کہ ان ریلیز ہونے والے مچھروں میں کوئی وائرس نہیں تھا، یہ ملیریا فری تھے۔ جذبات کا استعمال اکثر جب کوئی استدلال نہیں ہوتا، لاجیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا، مگر تب بھی اپنے کسی نظریے کا لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے، تو جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے۔ مثلاً پیٹا جو کہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگ میٹ کھانا چھوڑ دیں، اس نے یہ بھی کوشش کی کہ لوگ مچھلی کھانا چھوڑ دیں، اور اپنے اس نظریے کو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر کیا کہ فش آر سی کٹنس اور نو بڈی وڈ لائک ٹو ہرٹ سی کٹن کا ڈرائنگ وغیرہ پیش کی، اور مچھلیوں کو بلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح کی ڈیزائن کی ہوئی پکچر بھی پوسٹ کی۔ یہاں اپنے نظریے کے استدلال میں انہوں نے بلی کے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کے متعلق لوگوں کے جذبات کو مچھلیوں کے لیے بھی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی۔ ایک طنز نگار نے اس پر طنز کیا کہ کٹنس آر لینڈ فش، یعنی بلیاں زمین کی مچھلی ہیں، اس لیے اب ہم بلی کھائیں گے۔ اس طرح کی ترکیبوں سے جاپان والے یہ کہہ دیں کہ ویل سمندر کی ٹیررسٹ ہے اور ساری ویل مچھلی مار کر کھا جائیں۔ جاہل تو خیر ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی عقل کو اپنے جذبات کے تابع کر دیتا ہے اور عقل کے بجائے جذبات سے مغلوب رہتا ہے، مگر علماء اور سائنٹسٹ تک اس غلط فہمی کا شکار رہ چکے ہیں کہ جذبات کا استعمال ہمیشہ غلط اور برا ہی ہوتا ہے۔ 20th سینچری میں سائنٹسٹ نے جب تھوڑا بہت علم حاصل کر لیا تو وہ جذبات کو ایک کمتر اور حقیر چیز سمجھنے لگے اور اس پر زیادہ تحقیق ریسرچ وغیرہ نہیں کی، مگر اب یہ رویہ تبدیل ہو رہا ہے اور ایموشن پر اب سائنٹیفک ریسرچ شروع ہو چکی ہے۔ جذبات کا ہونا اور جذبات کو ڈسپلے کرنا کوئی کمتر رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا حصہ ہے۔ جہاں اپروپریٹ مناسب ہو وہاں جذبات کو نہ دکھانا عقلی بات نہیں بلکہ جہالت ہے، مثلا کسی کے مرنے پر آنسو بہانا۔ اب بہت سے سائنٹسٹ 4 سے 6 ایموشنز کو پرائمری، بیسک یا یونیورسل مانتے ہیں۔ 4 بیسک جذبات ہیں: خوف، غصہ، اداسی اور خوشی، اور 2 اور نفرت اور اچنبھا یا تعجب، سرپرائز اینڈ ڈسگسٹ کو بھی یونیورسل مانا جاتا ہے، یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ بچے رونے اور ہنسنے کے لیے ہارڈ وائرڈ ہو کر پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے جذبات سیکھے جاتے ہیں، انہیں سیکنڈری ایموشنز کہا جاتا ہے۔ اسے ہم اپنے ماں باپ یا معاشرے سے سیکھتے ہیں، مثلا گلٹ، پشیمانی، جو کسی کام کے متعلق منفی نیگیٹو فیڈ بیک، منفی آرا کے ذریعے کی گئی سوشل کنڈیشننگ سے ہوتی ہے۔ مثلا بچہ چوری کرنا ایک شرمناک کام ہے، لوگوں کے اس کام کے متعلق نیگیٹو فیڈ بیک سے سیکھتا ہے۔ ہم یہاں انشاءاللہ پہلے کچھ اہم ایموشنز، جذبات اور ان کا علم اور ان پر کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں ہونے والی جہالتوں، نقصانات اور برائیوں کو ڈسکس کریں گے، پھر چالاک لوگوں کے ذریعے مینیپولیشنز آف ایموشنز کے استحصال کی ٹیکنیک اور اسے کیسے بچاؤ کیا جائے سیکھیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اینگر، غصہ۔
किसी जज्बे के गालिब हो जाने की सूरत में, डोमिनेंट हो जाने की सूरत में हम कुछ ज़हनी और जिस्मानी रद्द अमल देते हैं जो अक्सर खुद हमारे लिए भी नुकसानदा होते हैं और दूसरों के लिए भी, और ये बुराई और जहालत भी होती है। इसमें सबसे पहले हम गुस्सा, एंगर पर नजर डालते हैं। गुस्सा किसी बात से या काम से अपसेट, डिस्टर्ब होने के नतीजे में निकलने वाला जज्बा है जो एक अनरेस्ट की हालत होती है जिसमें हम किसी चीज से सख्त नापसंदीदगी रखते हैं। ये जज्बा उमूमन किसी के जरिए कुछ गलत किए जाने या कहे जाने की वजह से उभरता है। हम उस काम को या काम करने वाले को मनफी देखते हैं, नेगेटिव रेट करते हैं। ये एक फितरी रद्द अमल है, ये जानवरों में भी पाया जाता है। किसी पोटेंशियल थ्रेट, खतरे से अपने बच्चों को बचाने के लिए जानवर गुस्से से हमला करते हैं। मॉडरेशन में, मोतदिल मिकदार में, राइट प्लेस और राइट टाइम पर राइट रीजंस के लिए गुस्सा न सिर्फ जरूरी है बल्कि मुफीद भी है, मगर ज्यादा या गैर माकूल और गैर मोतदल एक्सट्रीम मिकदार में ये हमारी सेहत और अखलाकियात और माशरत के लिए नुकसानदेह होता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने 8 तरह का गुस्सा आइडेंटिफाई किया है। एक तो है क्रोनिक एंगर, मुतअद्दी गुस्सा, जो हमेशा किसी दूसरे की नापसंदीदगी, रिसेंटमेंट की सूरत में चलता रहता है। मसलन इंडिया में कुछ लोगों का पाकिस्तान से और पाकिस्तान में कुछ लोगों का इंडिया से हमेशा गुस्सा रहना। दूसरा है वोलाटाइल एंगर, ये लहर की तरह चढ़ता उतरता है और कभी कभी फट पड़ता है। तीसरा है जजमेंटल एंगर, जिसमें लोग किसी को कमतर, हकीर समझते हैं या शर्म दिलाते हैं। चौथा है पैसिव एंगर, जो तंज या अवॉइडेंस की सूरत में निकलता है, सरकाज़म। पांचवा है ओवरवेल्म्ड एंगर, जिसमें लोग किसी स्ट्रेस की फीलिंग को डील करने के लिए फट पड़ते हैं। अगला गुस्सा है रिटेलिएटरी एंगर, जिसमें लोग किसी से बदला लेते हैं, a way to get back at another person। नेक्स्ट है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर, ये किसी गलती की वजह से खुद ही पर गुस्सा होना है या किसी मुसीबत ज़दा को उसकी किसी गलती या गलत रवैये की वजह से टारगेट करना है। आठवां है कंस्ट्रक्टिव एंगर, जिसमें किसी मनफी जज्बे को किसी मस्बत चीज के, किसी पॉजिटिव चीज के हुसूल हासिल करने के लिए में बदल दिया जाता है, किसी बदलाव का मुहर्रिक बना दिया जाता है। मसलन कोई माइनॉरिटी अगर मेजॉरिटी के हाथों में स्ट्रीट हो रही हो और उन पर गुस्सा हो, अब इस गुस्से की वजह से सारी माइनॉरिटी अपनी हिफाजत और हुकूक के लिए बिल्कुल मुत्तहिद हो जाएं, अपने फ़िक़ही या जमाती या क्लास डिफरेंस को किनारे करके मिलजुल कर हर पॉलिसी प्रोग्राम बनाएं। ज़्यादा गुस्सा हमारी सेहत के लिए नुकसानदा होता है। ये दिल की बीमारी का जरिया बनता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सर दर्द, अल्सर, जिल्द की बीमारियां मसलन एक्जिमा और एक्नी वगैरह जैसे मर्ज पैदा करता है। किसी बीमारी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा और सर्जरी वगैरह के बाद सेहतयाबी में ज़्यादा वक्त लगता है। ये मेडिकल रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं। गुस्सा हमारी अखलाकियात और माशरत को भी तबाह करता है। गुस्से से मगलूब होने के बाद हम बद तहजीबी पर करते हैं, गाली देते हैं, किसी की बात बीच में काट देते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, चीज़ें, दरवाज़ा वगैरह ज़ोर से स्लैम करते हैं, तंज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बुरे नाम देते हैं, शार्प टोन इस्तेमाल करते हैं, वर्बल या फिजिकल झगड़ा ढूंढते हैं, लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, चीज़ें इधर उधर फेंकते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तकलीफदा सवालात पूछते हैं, गुस्सा उतारने के लिए खुद की चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं, अपना गुस्सा किसी मासूम पर उतारते हैं, झूठी मुस्कुराहट, गुस्सा छुपाने की रियाकारी करते हैं, दूसरों को तकलीफ, नुकसान पहुंचाने की तरकीब सोचते हैं और दूसरों को मगलूब करने की फिक्र करते हैं वगैरह। और ये सब गैर अखलाकी और जहालत के काम हैं।
غصہ ہماری عقل فکر کو ایک دم مغلوب کر دیتا ہے۔ کلاؤڈڈ ججمنٹ اور غصہ کی حالت میں ہم دوسروں کی یا ان کی آئیڈیاز خیالات کی زیادہ تنقید پر مائل ہوتے ہیں، استدلال ثبوتوں اور دلیلوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ شور و گل اور چند انفلیمیٹری ورڈز، اشتعال انگیز جملے یا خیالات سے کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، فوراً کوئی نظریہ قائم کر لیتے ہیں، جمپ ٹو کنکلوژنز، ثبوتوں اور اس کے سورس کو فضول سمجھتے ہیں، ضد پر اڑ جاتے ہیں، چاہے ہمارا وہ نظریہ بالکل غلط ہی کیوں نہ ہو۔ غصے میں ذہن بلینک ہو جاتا ہے، سننا اور دھیان دینا مشکل ہو جاتا ہے، ہم دوسرے پہلوؤں کو دیکھنے سے انکار کرتے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھٹ پڑتے ہیں، غیر اہم باتوں کا غیر متناسب رد عمل دیتے ہیں، ڈسپرپورشنیٹ ریئیکشن دیتے ہیں، غیر ضروری خطرات مول لے لیتے ہیں، نتائج کی پرواہ نہیں کرتے، فوری جواب یا رد عمل مانگتے ہیں۔ یہ سارے جاہلانہ رد عمل ہماری زندگی، کیریئر اور فیملی کی پریشانی اور تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اپنی صحت، اخلاقیات، معاشرت اور عقلیات کی حفاظت کے لیے غصے کا تزکیہ کرنا اور اس کا علاج کرانے کی حکمت سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ تکبر، پرائڈ، یہ ایک فیلنگ ہے جو کسی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ، کسی اہم کامیابی، کسی عہدے یا کسی اہم یا قیمتی چیز کے مالک بننے یا کسی رشتے میں انوالو ہونے سے نکلتا ہے۔ یہ فیلنگ اخلاقیات اور عقلیات کے لیے نہایت بری اور نقصان دہ صفت ہے۔ متکبر انسان اپنے اچیومنٹ، کامیابی، عہدے یا چیزوں کے متعلق دوسروں کے رد عمل پر نظر رکھتا ہے، اپنے مقام پر پہنچنے میں پیش آئے اتار چڑھاؤ کو خوب بڑھا چڑھا کر بار بار بیان کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، گفتگو میں غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹی انکساری دکھاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، خود کو اونچا بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے معیار کی چھڑی اسکیل سے ناپتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، ان کو بے وقوف یا کم صلاحیت والا سمجھتا ہے، خود کو صلاحیت والا سمجھتا ہے، اپنی صلاحیت کو بڑھا چڑھا کر سمجھتا ہے، اپنی کامیابی کو صرف اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، خدا کا شکر گزار نہیں ہوتا، دوسروں کو غلط ثابت کرنے پر خوشی محسوس کرتا ہے، برتری محسوس کرتا ہے، لوگوں سے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرتا رہتا ہے۔ تکبر عقل اور فکر کو بھی مند کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ ضلالت اور گندگی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عقل و شعور کا عام اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی طرح کا دعویٰ یا پروپوزل یا پروگرام پیش کرے تو سب سے پہلے اس پر سوالات اٹھائے جائیں اور اس پروپوزل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کے صحیح یا بہتر یا قابل عمل ہونے کے ثبوت اور دلائل مانگے جائیں، ورنہ عقل و شعور رکھنے کا کچھ مطلب نہیں بنتا۔ اب اگر پروپوزل، پالیسی یا پروگرام کو پیش کرنے والا قابل اطمینان اور قابل قبول ثبوت اور دلائل پیش کر دے تو اب اس پروپوزل کو قبول کر لینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب اس پروپوزل کو رد کرنا ایک غلط قدم اور ظلم ہوگا، مگر ایسا لوگ کرتے ہیں اور اس غلط رویے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے تکبر، انانیت۔ اس کے علاوہ دوسرے اسباب ہیں، مثلا مفاد پرستی، قبائلیت، فرقہ واریت یا ذاتی پسند ناپسند، ہوائے نفس وغیرہ۔ اس میں بھی کہیں نہ کہیں تکبر چھپا ہوتا ہے۔ متکبر شخص اگر ایک خیال، اوپینین بنا لیتا ہے اور بعد میں اگر وہ خیال غلط ثابت ہو جائے تو تکبر کی وجہ سے وہ اپنی غلطی ماننے اور اس کو سدھارنے سے انکار کر دیتا ہے، سچ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، ضد پر اڑ جاتا ہے، اپنے نظریے یا عمل کی تنقید سننے کے بعد ان پر علمی غور و فکر نہیں کرتا بلکہ اپنے نظریے کو ہی صحیح ثابت کرنے کے لیے
ریشنلائزیشن الٹے سیدھے ناقص استدلال کرتا ہے اور ان ثبوتوں دلیلوں کو زیر غور نہیں لاتا جو اس کے خیالات، عقائد و اقدار کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ اس کی بس یہی فکر رہتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کر دے اور اپنی غلطی نہ ماننا پڑے۔ ہم سب اپنے آپ کو عقل مند، سلجھا ہوا، ذمہ دار، بہادر، پرہیزگار، سخی، جنرس وغیرہ سمجھنا پسند کرتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے بارے میں یہی اچھے خیالات رکھیں۔ اب اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ ہماری شہرت، ریپوٹیشن پر ایک داغ لگاتی ہے۔ تو ایک متکبر انسان اپنی غلطی سرے سے تسلیم کرنے اور اس کو سدھارنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی امیج برقرار رکھنے کے لیے غلط صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جو اپنے کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے لوگوں کی پہچان کرنا آتا ہے، اگر اس نے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا اور وہ کینڈیڈیٹ بعد میں کرپٹ ثابت ہوا تو یہ شخص اس برے کینڈیڈیٹ کے خلاف موجود ثبوتوں، دلیلوں کا انکار کرے گا، ثبوت دینے والوں پر منافقت کا الزام لگائے گا، واٹ اباؤٹری کی ترکیب استعمال کرے گا، اپنی غلطی نہیں تسلیم کرے گا کہ اسے پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ یا اسی طرح جو متکبر لوگ اپنے کو اونچی ناک والا، عزت والا سمجھتے ہیں، مگر اگر انہیں کوئی قرض دینے والا وقت گزرنے کے بعد قرض واپس کرنے کی یاد دلا دے تو وہ اسے اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے تکبر پر چوٹ لگتی ہے اور وہ ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ کیریکٹر تو شاید آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ جھوٹی شان والے اپنے قرض دینے والے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی اماؤنٹ کے لیے یاد دلا رہا ہے۔ انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ وہی اتنی چھوٹی اماؤنٹ واپس نہیں کر پا رہے ہیں، اور تکبر رکھتے ہیں حامان والا۔ تکبر سے اپنا تزکیہ جلد سے جلد کر لیں۔ حسد کسی شخص کو حاصل کسی ایڈوانٹیج، کسی مقام، کسی پوزیشن کی وجہ سے اس کو ناپسندیدہ یا قابل نفرت سمجھنا اور اس سے ناراض رہنا، کینہ رکھنا وغیرہ حسد ہے۔ چیزیں جو حسد کا باعث بن سکتی ہیں وہ ہیں دوسروں کو حاصل مالکیت، دولت، شہرت، کامیابی، عزت، صحت، خوبصورتی، ٹیلنٹ وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ حسد ہماری اخلاقیات اور معاشرت کے لیے انتہائی خطرناک فیلنگ ہے۔ حاسد دوسروں سے غصہ رہتا ہے، نفرت کے جذبات رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں برے خیالات بناتا ہے، دوسروں کی کامیابی، خوشی یا ایڈوانٹیج سے فرسٹریٹ ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، خود کے پاس موجود چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتا، دوسروں کی چیزوں کو چھیننا یا چرانا چاہتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، انہیں لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، برے القاب دیتا ہے، طنز کرتا ہے، رائیول حریف کی کوئی غلطی کر جائے تو اس کو خوب اچھالتا ہے اور رائیول کی اچھائیوں، خوبیوں کو بلیٹل کرتا ہے، بے وقوف ثابت کرتا ہے، رائیول کا نام سن کر غصہ میں بھر جاتا ہے، پیٹی کرائم بھی کر جاتا ہے، مثلا رائیول کی مہنگی کار پر کھرچ لگا دینا۔ حاسد اپنے رائیول سے حریف منفی اور تنقیدی رویہ رکھتا ہے، منافقت بھی کرتا ہے۔ حاسد نہ صرف دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ حسد کی وجہ سے وہ خود اپنی زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ اپنے پاس حاصل چیزوں پر شکر گزار ہونے کے بجائے دوسروں کے پاس بہتر چیزیں ہونے سے شکوہ شکایت کرنے والا بن جاتا ہے۔ حسد خطرناک موڑ بھی لے لیتا ہے۔ انڈیا میں ہندو مسلم رائٹس پر تحقیقی ریسرچ کرنے والوں نے یہ پایا ہے کہ جس آبادی میں مسلم تھوڑا خوشحال ہونے لگتے ہیں اور اپنے ہندو نیبرز سے بہتر زندگی گزارنے لگتے ہیں تو وہاں دنگا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو دنگائی ذہن کے لوگ ہیں ان کو یہ بہت ناگوار گزرتا ہے کہ مسلم ان سے اچھی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کی جگہ تو ہم سے نیچے ہے۔ حسد عقلیات کی بھی مت مار دیتا ہے۔ کسی دوسرے کے امیر جماعت بنا دیے جانے پر غصے اور حسد میں آ کر
جاہلانہ فیصلے لے لینا، جماعت، ٹیم یا پارٹی سے استعفیٰ دے دینا، یا اپنے سے بہتر کسی جماعت یا مقرر یا اسپیکر کے مقبول پاپولر ہونے پر اس کی پاپولیرٹی مقبولیت بڑھنے کو دیکھ کر حسد سے جلتے رہنا، اور اس اسپیکر کی خوبیوں اور اچھائیوں کو نظر انداز کرنا یا ان کو بلیٹل کرنا، بے اوقات ثابت کرنا، اور اس کی کسی خامی کمی کو خوب اچھالنا تاکہ لوگ اس جماعت یا مقرر اسپیکر سے نہ جڑیں اور کامیابی حاصل کریں۔ جو کامیابی بہتری حاصل نہیں دے پا رہا ہے، وہ اگر کوئی دوسرا دینے کے قابل ہے تو اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے۔ حاسد کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ وہ اپنوں سے، قریبی لوگوں سے جن سے اصلاً محبت ہونی چاہیے تھی، ان سے حسد اور نفرت کرتا ہے۔ جو اس سے بس تھوڑا ہی سا کسی چیز میں بہتر ہوتا ہے، اسی سے نفرت اور حسد کرتے ہیں۔ ہم ارب پتی بل گیٹس یا مشہور شاہ رخ خان یا عقل مند آئنسٹائن سے حسد نہیں کرتے، بلکہ اپنی محلے کے تھوڑے سے زیادہ امیر پڑوسی یا شافعی یا ابو حنیفہ سے نہیں، بلکہ اپنے اسکول مدرسے میں ایک ہم سے تھوڑا بہتر استاد سے حسد کرتے ہیں۔ چٹائی مسلح سے حسد کرتی ہے، ممبر، گھڑی اور پنکھے اور جھومر سے نہیں۔ ایک مسلم عالم کسی دوسرے مسلم عالم سے ہی حسد رکھتا ہے، فزکس میں نوبل پرائز جیتنے والے سے نہیں۔ اس بیوقوفی کی وجہ سے حاسد کو اصل زندگی میں جن سے جڑنے، مدد حاصل کرنے، کوآپریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کو ہی وہ ناپسند کرتا ہے۔ حسد، انوی سے ملتی جلتی ایک فیلنگ ہے جیلسی۔ اس کا رد عمل بھی کم و بیش حسد جیسا ہی ہوتا ہے، دونوں میں بس تھوڑا سا فرق ہے۔ حسد کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسد کا باعث کوئی چیز، دولت، شہرت وغیرہ ہوتی ہے۔ جیلسی میں تین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کا دوسرے سے جیلس ہونے کا باعث کسی تیسرے کا رویہ ہوتا ہے۔ مثلا بکر زید سے زیادہ دولت مند یا مشہور یا کامیاب ہے تو زید بکر سے حسد کرتا ہے، مگر زید بکر سے جیلس ہے کیونکہ پڑوس کی خوبصورت لڑکی انوری بکر کو فون کرتی ہے، زید کو نہیں۔ حسد اور جیلسی کے مجرم یا وکٹم بننے سے اپنی حفاظت کریں، اپنا تزکیہ کر لیں تاکہ حاسد نہ بنے، اور حکمت سیکھ لیں تاکہ حسد کے وکٹم نہ بنے۔ مایوسی ایک ذہنی حالت ہے جو مکمل نا امیدی کی وجہ سے غیر عقلی کام کروا دیتی ہے۔ مایوسی کی حالت میں لوگ نقصان دہ بارگیننگ، سودے بازی کر لیتے ہیں، غلط فیصلہ لیتے ہیں، صرف حالات کے بد سے بدتر ہونے کی امید رکھتے ہیں، ورسٹ کیس سینیریو پر ہی دھیان رکھتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، غلط یا صحیح، اچھے یا برے کی تمیز نہیں کرتے، یا کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ کرنا مسئلے کا حل ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری کم اہم گولز، ضروریات یا خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے جذبات و احساسات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی غلط بات یا جھوٹ بھی اگر امید جگائے تو اسے مان لیتے ہیں، تو دوسری طرف اکثر صحیح بات کے بھی قائل ہونے کو تیار نہیں ہوتے، اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں، اپنے کو قابل الزام ٹھہراتے ہیں، اور یہ سارے رد عمل بڑے بڑے نقصانات کا باعث بن جاتے ہیں۔ سود پر قرض لینے والا کسان ایک دو فصل خراب ہو جانے پر خودکشی کر لیتا ہے۔ لوگ تھوڑا سا لمبی یا سخت مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو ساری امیدیں کھو دیتے ہیں اور طرح طرح کے غلط گمان کرنے لگتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ کوئی بڑا گناہ کر دے تو پھر یہ مایوسی کی اب اس کا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا، بھلائی کو قبول کرنا بیکار سمجھتا ہے اور اپنی پرانی حالت پر قائم رہ جاتا ہے۔ یہ سارے غیر عقلی رویے جو حالات آپ کے کنٹرول کے باہر ہیں یا جن باتوں کا علم آپ کو نہیں ہے، ان کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، یہ کبھی نہ بھولیں کہ خدا سب چیز پر حاوی ہے، اس سے امید رکھیں، بس اپنے حصہ کی کوشش کرتے رہیں کیونکہ آپ کو صلاحیت دی گئی ہے۔
جہاں ایک طرف جذبات سے مغلوب ہو جانے کے بعد ہم خود جاہلانہ اقدامات اٹھاتے ہیں اور جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف برے اور چالاک لوگ ہمارے اندر موجود جذبات کا استحصال مینیپولیشن کر کے ہم سے غلط اور برے کام کروا لیتے ہیں، جس سے ہم نقصان میں بھی پڑتے ہیں اور اکثر کسی بری یا غلط پالیسی پروگرام کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ظالم بھی بن جاتے ہیں۔ مینیپولیشن آف ایموشنز یا irrational appeal to emotion، جذبات سے استحصال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ثبوت اور دلائل کو فیلنگز اور ایموشنز جذبات سے بدل دیا، سبسٹیٹیوٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو کسی بات کا قائل ثبوتوں اور دلیلوں سے نہیں بلکہ جذبات کے استعمال سے کر لیا جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر خوف، نفرت، شرم، گلٹ، پٹی، پشیمانی، محبت، قبائلیت، پیٹریوٹزم وغیرہ کا جذبہ ابھار کر ایسے کام کروا لیے جاتے ہیں یا ایسے نظریات کا قائل کر لیا جاتا ہے جس کی کوئی عقلی اور فکری بنیاد نہیں ہوتی۔ کوئی دھمکی سے خوف جگا کر بنا ثبوت دیے، دلیل دیے، سچ ثابت کیے اپنی بات منوا لیتا ہے، تو کوئی فلیٹری، چاپلوسی، خوشامد اور استہزاء، ریڈیکیول سے غرور، پرائیڈ جگا کر اپنا کام نکال لیتا ہے، تو کوئی ہمارے اندر موجود گریڈ، لالچ کے جذبے کا استعمال اپنے فائدے کے لیے رشوت کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ ایموشنز کو مینیپولیٹ کرنے کا سب سے زبردست ٹول زبان، لینگویج، الفاظ، سلوگن، پکچرز، ویڈیوز اور موویز وغیرہ ہیں۔ الفاظ وغیرہ ہمارے اندر فیلنگ پیدا کرتے ہیں، ہمارا موڈ بدل دیتے ہیں اور یہ بدلا موڈ ہمارے فیصلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ الفاظ، سلوگن وغیرہ ہمارے جذبات کو ایسا بھڑکاتے ہیں کہ ہم عقل و فکر اور انسانیت بھول جاتے ہیں۔ انڈیا میں اگر کوئی مائنورٹی مذہب میجورٹی مذہب کا نیشنلزم کی کھال میں چھپا مذہبی سلوگن نہ دہرائے تو انہیں قتل کر دینے تک کی بات ہوتی ہے، اور یہ کہنے والے کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے، یہ بڑے بڑے بزنس اور مذہبی لیڈر ہوتے ہیں۔ ایڈورٹائزرز اور پولیٹیشنز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ کا استعمال ثبوتوں کی جگہ جذبات کو جگانے والے گانے، ڈانس، ماڈل، بیک گراؤنڈ سین وغیرہ کا استعمال کر کے پبلک کو خوب بیوقوف بناتے ہیں۔ گورنمنٹ اپنی پروگرس رپورٹ ہارڈ فیکٹس، حقائق، ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس پیش کرنے کے بجائے ایک گانا، ایک پازیٹیو فیلنگ جگانے والی پکچرز سے بھری ویڈیو ریلیز کر کے لوگوں کو یہ یقین دلا دے گی کہ خوب ترقی ہو رہی، ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ ایڈورٹائزرز تمباکو، سگریٹ کے اشتہار میں یوتھ فلنس، سپورٹ، ہیپینس وغیرہ کی فیلنگ، پازیٹیو فیلنگ، مثبت احساسات جگانے والے ویڈیو اشتہارات دے کر پبلک کے تمباکو سے ہونے والے برے نتائج کے علم کو دبا دیتے ہیں۔ تمباکو کے ایک ایڈ میں میں نے ایک ایکٹر کو گھڑ سواری کرتے دیکھا۔ ایک تو مشہور فلم اسٹار، اوپر سے چاروں طرف ہریالی، ہری بھری فیلڈ میں گھوڑ سواری جیسا صحت مند اسپورٹ دیکھنے کے بعد تمباکو نہ کھاؤ تو اپنی مردانگی پر شک ہونے لگتا ہے۔ تصویروں اور ویڈیوز کے ذریعے منفی جذبات، نگیٹو فیلنگز ابھار کر نہایت برے کام، عمل اور نظریے کا قائل ہونے کی ایک مثال نازیوں کے جوز کے خلاف پروپیگنڈا اور ان کے خلاف نفرت، حقارت پیدا کرنے کے اشتہارات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ رائٹس، چوہے دیکھ کر ہمارے اندر نگیٹو فیلنگ پیدا ہوتی ہے، گندگی اور بیماری کا خیال آتا ہے۔ ڈائن ہیلپر نے اپنی کتاب تھاٹ اینڈ نالج میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ نازی جرمنی میں ایک پروپیگنڈا ویڈیو عام تھی جس میں چوہوں کو سورس نالیوں میں سے نکل کر کچرے، گندگی وغیرہ کی طرف دوڑتے دکھایا جاتا اور پھر فوراً بعد اسکرین پر جوز کا چہرہ فلیش کیا جاتا۔ چونکہ بہت سے جوز کے چہرے کے نقوش اور ان کی تھوڑی بڑی اور ابھری لمبی ناک ہوتی ہے، تو اس فیچر کو چوہے کے نقوش کے ساتھ سپر امپوز ایسوسیٹ کر کے خوب پروپیگنڈا کیا گیا۔ بار بار ان تصاویر اور ویڈیوز کے دیکھنے کے بعد عام پبلک کے جیوز کے متعلق منفی جذبات، نفرت، حقارت کے بڑھنے کی کنڈیشننگ ہو گئی
اور لوگ عقل کا استعمال اور کسی فرد یا قوم کے اچھے یا برے ہونے کے ثبوتوں اور دلیلوں کو دیکھنا اور مانگنا بھول گئے۔ ایموشنل لینگویج یا لوڈڈ لینگویج کے استعمال سے ہمارے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، جس کے بعد ہم کسی جملے کے علمی معنی کو یعنی معلوماتی معنی کو نہیں دیکھ پاتے، پرکھ پاتے، اور اس جملے کے صحیح ہونے کے ثبوت اور دلائل کی مانگ نہیں کرتے۔ جملے کے ایموٹیو فورس، جملے کی جذبات انگیزی میں بہہ جاتے ہیں اور اس کی کوگنیٹیو علمی اوقات ورتھ نہیں چیک کر پاتے۔ ایموشنز، جذبات کے استحصال، مینیپولیشنز کی چند بہت مشہور و معروف ترکیبوں میں سے چند کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ جذبات کے استعمال سے کسی کو پرسویٹ، قائل کرنے کی ایک ترکیب ہے اپیل ٹو پیٹی۔ اس ترکیب میں کسی دعوے، مشورے، نظریے کو قبول کروانے کے لیے ہمدردی، پٹی، کمپیشن، ترس کے جذبے کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چونکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم کسی عمل کو قبول یا رد کرنے کا فیصلہ اسی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اس عمل سے دوسروں کو نقصان یا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ دوسروں کی ہمدردی اور کمپیشن میں ہم کوئی عمل قبول یا رد کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کسی سے ہمدردی رکھنا، کمپیشنیٹ ہونا، کسی کے لیے سوری فیل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر ہمارے اندر موجود اس فطرت کا چالاک اور مکار لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال نیرا کیس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 1990s میں نیوز میڈیا میں ایک خبر چرچا میں آئے جس کا سورس ایمنسٹی انٹرنیشنل تھا، جس نے اس کہانی کی سچائی کی تصدیق کی تھی۔ اگست 1990 میں عراق کا کویت پر حملے کے بعد یونائٹڈ نیشن میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی کہ اگر عراق کویت سے باہر نہیں جاتا تو اس کے خلاف ملٹری ایکشن لیا جائے کے فیصلے پر گفتگو چل رہی تھی۔ اس میٹنگ میں دوسرے پریزنٹیشنز کے ساتھ ایک ویڈیو دکھایا گیا جس میں ایک 15 سال کی نیرا نام کی لڑکی نے آنسو بھری آنکھ کے ساتھ گواہی دی کہ اس نے عراقی فوجیوں کو اسپتال میں بچوں کو انکیوبیٹر سے نکال کر ٹھنڈے فرش پر مرنے کے لیے چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہانی لوگوں کی ہمدردی کے جذبات ابھارنے میں بہت پاورفل رہی اور میڈیا میں اس کا خوب چرچا ہوا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی تصدیق کی۔ 4 مہینے کے بعد جنوری 1991 میں یو ایس سینیٹ نے عراق کے خلاف جنگ کا فیصلہ لے لیا۔ 2 مہینے کے بعد مارچ 1991 میں یہ خلاصہ ہوا کہ ویڈیو میں دکھی لڑکی نیرا دراصل کویت کے شاہی گھرانے کے ایک فرد کی بیٹی تھی اور اس ویڈیو کو پھیلانے کے لیے پوری ایک کیمپین کو فائننس کیا گیا تھا۔ نیو یارک کی ایک فرم ہلس اینڈ نولٹن کو ایک گروپ سٹیزن فار اے فری کویت نے اوور $10 ملین پے کیا تھا کہ وہ پبلک کو یہ یقین دلائے کہ ہاسپٹل کا وہ وحشیانہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بعد کی تحقیقوں انویسٹیگیشنز میں بھی اس کہانی کے سچ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اگر عراق کا کویت پر حملہ غلط تھا تو یہی بات کویت کو لوگوں کو بتانا چاہیے تھا اور قائل کرنا چاہیے تھا۔ جھوٹ پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کہانی ایک مثال ہے کہ جذبات کا استحصال کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے معاملوں میں بڑے بڑے گروپ کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ کی کتابوں میں نے ایک مثال پڑھی کہ پرانے زمانے میں ایک شخص نے اپنے ماں باپ کا قتل کر دیا اور کورٹ میں رحم کی درخواست کر رہا تھا کہ اس پر رحم کیا جائے کیونکہ وہ یتیم ہے۔ اتنی مضحکہ خیز اپیل ٹو پٹی ہم آپ تو نہیں دیکھتے، مگر اس کا استعمال ہمارے اوپر لوگ کرتے ہیں۔ کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے تھوڑا رحم دلی کی درخواست کرتا ہے کہ اگر اسے پاس نہ کیا تو مستقبل میں اس کے کچھ کام رک جائیں گے یا وہ کچھ خاص کام نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ فیل اور پاس ہونے کے فیصلے میں ان جذبات کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اپیل ٹو فیئر، ایموشن، جذبات کے استحصال مینیپولیشن کی ایک دوسری مثال ہے اپیل ٹو فیئر۔ اس مینیپولیشن سے تو ہم میں سے شاید ہی کوئی بچا ہو۔
इस तरकीब में मैनिपुलेटर चालाक शख्स हमारे सामने एक सिचुएशन, एक हालत, एक स्टेट ऑफ अफेयर पेश करता है जो कि हमारे लिए किसी खतरे, किसी नुकसान का पेशखीमा होती है, परसीव्ड एज ए डेंजर टू अस। फिर मैनिपुलेटर हमें एक अमल का मशवरा देता है, कोई एक्शन रिकमेंड करता है कि ऐसा करने से हम उस खतरे, नुकसान से अपने को बचा सकते हैं। खतरे से बचाव की एक चॉइस पेश करता है और खौफ से मगलूब होने के बाद ना तो हम ये देख पाते हैं कि जो खतरा बताया जा रहा है क्या वो वाकई हकीकी है भी कि नहीं, और उस खतरे से बचने का जो अमल रिकमेंड किया जा रहा है उसकी क्या मेरिट है, क्या खूबी, खामी, कॉस्ट, बेनिफिट, प्रोज एंड कॉन्स हैं। सेफ्टी और हेल्थ के मामलों में तो इस तरकीब की भरमार होती है। किसी चीज को लेकर हमारे अंदर एंजाइटी, तशवीश पैदा की जाती है और फिर उस परेशानी को खत्म करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। सिगरेट पीने वालों को इश्तिहार बताता है कि अगर वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ेंगे तो बहुत ही बुरी मौत मरेंगे। तो दूसरा ऐड लोगों को बताता है कि अगर ब्रश ढंग से नहीं किया तो दांत सड़कर गिरने लगेंगे। ऐड किया, ये तो हम खुद अपने बच्चों को बताते हैं। अपील टू फियर की एक बड़ी मिसाल फिर इराक में देखी जा सकती है। इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है बताकर अमेरिकन पब्लिक के अंदर खौफ का जज्बा उभार दिया गया और उनकी अक्ल मगलूब होकर रह गई और वो न तो उस दावे की सच्चाई की तस्दीक कर सके और ना ही ये सोच सके कि अगर इराक के पास WMD है भी तो उससे अमेरिकन पब्लिक को क्या खतरा जो इतनी दूर बैठे हैं। जैसे वो अपनी हिफाजत दुनिया के दूसरे मुल्कों के हकीकी और सबसे खतरनाक वेपन ऑफ अर्थ डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन से कर सकते हैं, वैसे ही इराक के WMD से भी कर लेंगे। सद्दाम हुसैन की मुखालिफ एक मिलिटेंट ग्रुप इराकी नेशनल कांग्रेस, जिसका मकसद सद्दाम के खिलाफ बगावत छेड़ना था, कि एक मेंबर अहमद चलाबी ने अमेरिका को झूठी इंफॉर्मेशन दी कि सद्दाम के पास WMD है और मीडिया ने, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्टर जूडिथ मिलर ने इस बेबुनियाद गवाही को खूब फैलाया और लोगों के अंदर खौफ पैदा किया। खौफ से मगलूब होने के बाद लोगों की अक्ल मारी गई और जिसका नतीजा लाखों लोगों की मौत और बर्बादी की सूरत में निकला। अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हमले के लिए जो कोलिशन ऑफ विलिंग बनाया था उसमें दर्जनों मुस्लिम मुल्क थे। गिल्ट बाय एसोसिएशन, इमोशंस, जज्बात के इस्तेहसाल, मैनिपुलेशन की एक तरकीब है गिल्ट बाय एसोसिएशन। इसमें आर्गुअर, बहस करने वाला, अपने मुखालिफ अपोनेंट के दावे, क्लेम या मशवरे या नजरिए को सबूत और दलील की बुनियाद पर रद्द नहीं कर पाता, रिफ्यूट नहीं कर पाता, तो ये दिखाता है कि जो नजरिया उसका मुखालिफ रखता है वही नजरिया कोई असली या फर्जी बुरी शोहरत या गलत शोहरत रखने वाला शख्स भी रखता है। मसलन किसी के मशवरे या नजरिए को यह कहकर गलत साबित किया जाए या रद्द किया जाए कि वही नजरिया कोई बुरी शोहरत रखने वाला मसलन हिटलर भी रखता था, और इस लिंक एसोसिएशन से वो अपने मुखालिफ को उसका नजरिया छोड़ने, त्याग देने पर मजबूर करता है। हुज्जत करने वाला आर्गुअर ये नहीं साबित करता कि उसके मुखालिफ के नजरिए, मशवरे में क्या अक्ली और इल्मी गलती है, वो सिर्फ ये बताता है कि यही नजरिया एक बहुत बुरे आदमी या गिरोह का भी था, या किसी कमजोर, गरीब, हकीर, कमतर, उनके हिसाब से समझे जाने वाली जात, बिरादरी, ग्रुप इस नजरिए को पसंद करती है या अमल करती है। मसलन कोई अपने मुखालिफ को सिर्फ इस बुनियाद पर दहशतगर्द कहे कि वो किसी ऐसे कॉज को सपोर्ट करता है जिस कॉज को कुछ टेररिस्ट भी सपोर्ट करते हैं, खुद उस कॉज के मेरिट, खूबी पर तवज्जो न दे। ये तो ऐसा है जैसे कोई एक चिड़िया को मक्खी कहे, क्योंकि दोनों उड़ते हैं, उड़ना दोनों में कॉमन है, या दोनों फ्रीडम टू फ्लाई बिल का सपोर्ट करते हैं, या दोनों नारा लगाते हैं आई हैव राइट टू फ्लाई। या किसी खाने, कपड़े वगैरह को सिर्फ इस बुनियाद पर घटिया समझना कि उसे आपकी कोई नापसंदीदा बिरादरी या शख्स खाता या पहनता है,
اور اس بنیاد پر کسی کو اسے چھوڑنے کی صلاح دینا۔ اس غلط ترکیب کا توڑ یہ ہے کہ جو آرگوور صرف اس بنیاد پر آپ کو غلط یا برا ثابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ کا نظریہ یا خیال کسی برے شخص کا بھی نظریہ یا خیال تھا، تو اس کو بتائیں کہ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مخصوص نظریہ کس کس نے ہولڈ کیا تھا، ایز لانگ ایز اس نظریے ویو کو ہولڈ کرنے کے عقلی اور فکری جواز ہیں، رائٹ ریزنز ہیں۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، اب یہ نظریہ چاہے ہٹلر کا ہو یا آئنسٹائن کا ہو، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایز لانگ ایز یہ بات صحیح ہے۔ دوسرے یہ پوائنٹ آؤٹ کریے کہ اگر آرگوور کا اصول کہ کوئی آئیڈیا ویو بری ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے اگر وہ آئیڈیا یا ویو کسی برے شخص نے بھی ہولڈ کیا ہو، تو اس اصول کو زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو یہ ایبسرڈٹی مضحکہ خیزی پر ختم ہوگا۔ ریڈیوسز ٹو ایبسرڈٹی، کسی نظریے ویو یا آئیڈیا کی میرٹ خوبی کا فیصلہ اگر اس بات پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون شخص اس نظریے کو ہولڈ کرتا ہے یا تھا، یعنی کسی انسان کے رویے اور پسند کی بنیاد پر کسی نظریے ویو کو اچھا یا برا، صحیح یا غلط مانا جانے لگے، تو ہمیں اپنا نظریہ ویو روز روز بدلنا پڑے گا۔ جیسے ہی ہٹلر 2 اور 2 4 مان لے، ہمیں اس کو چھوڑ کر 2 اور 2 3 یا 5 ماننا پڑے گا۔ جیسے ہی کوئی برا شخص یہ نظریہ قبول کر لے کہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، ہم واپس سورج زمین کے گرد گھومتا ہے کہ نظریے پر چلے جائیں۔ بنا ثبوتوں، بنا دلیلوں کے بے بنیاد irrational اور برے عقائد و اعمال ایکشنز اینڈ بلیفز کے لیے 1-2 شخص نہیں بلکہ پوری بھیڑ کو قائل کرنے، پرسویٹ کرنے کے لیے ایک فیلنگ، ایموشن بہت استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے اپیل ٹو گروپ لائلٹی۔ اس میں لوگوں کی عقل و فکر کو کسی گروپ کے ممبر ہونے کے گھمنڈ سے مغلوب کر دیا جاتا ہے۔ کسی قول یا عمل کا قائل کرنے کے لیے ثبوت اور دلیل نہیں بلکہ ممبر ہونا ہی کافی وجہ، سفیشینٹ ریزن بن جاتا ہے۔ قبائلیت، ٹرائبلزم اور قومیت، نیشنلزم کا جذبہ اس ترکیب کی بڑی مثالیں ہیں۔ ان جذبوں کے ذریعے لوگوں کو، بھیڑ کو کسی بھی الٹی سیدھی پالیسی یا پریکٹس کو آنکھ بند کر کے قبول کروایا جا سکتا ہے، بلائنڈ انڈورسمنٹ کروایا جا سکتا ہے۔ نیشنلزم کے جذبے کا استحصال کر کے کسی کو اپنے ملک کی گورنمنٹ یا ملٹری وغیرہ کی کسی غلط پالیسی پریکٹس کی تنقید کرنے پر اسے ان پیٹریوٹک، غدار وغیرہ مشہور کر کے اسے چپ کرایا جاتا ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور بھیڑ نیشنلزم کے جذبے سے مغلوب ہو کر کرٹیسزم کی میرٹ، اس کے استدلال کو نہیں دیکھتی۔ مذہبی فرقہ پرستی میں بھی گروپ لائلٹی کا استعمال خوب ہوتا ہے۔ اپنے فرقہ کی تنقید کرنے والے کو کافر، بدعقیدہ، منکر حدیث وغیرہ کا لیبل لگا کر لوگوں کو اس تنقید کے غلط ہونے کا قائل کیا جاتا ہے۔ تنقید میں دیے گئے استدلال کا تجزیہ نہیں کیا جاتا۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جذبات جو ہمارے رویے کو متاثر کرتے ہیں وہ ہمارے فیصلوں کو متاثر نہ کرنے پائیں۔ جو باتیں ثبوت اور دلائل، فیکٹس سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ جذبات کی بنیاد پر نہ لیں۔ کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ریزن، عقل اور فکر کی بنیاد پر کریے، پھر اس پر عمل بھلے ہی جذبات کی بنیاد پر کر لیں۔ کون سا کورس آف ایکشن اپنانا ہے اس کا فیصلہ ریزن، عقل اور فکر سے کریے، اور اگر وہ کورس آف ایکشن درست ہے تو اس پر عمل کرنے میں اگر جذبات کے استعمال سے اور بہتری آتی ہے، مثلا جلدی یا دل سے کرنے میں مدد ملتی ہے، تو جذبات کا استعمال ٹھیک ہے۔ کوئی بات اس طرح سے کہنا کہ سننے والے کے دل اور دماغ، فیلنگ اور انٹلیکٹ دونوں میں اگر ہلچل ہو تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ ضروری بھی ہوتی ہے۔ مثلا کسی کو ثبوتوں، دلیلوں سے یہ ثابت کر کے دکھا دیا جائے کہ اگر کسی کو ایکس چاہیے تو اسے وائی کام کرنا پڑے گا، عقلاً وہ قائل بھی ہو جائے مگر اس کے اندر ایکس کو حاصل کرنے کی خواہش، ڈیزائر ہی نہ ہو،
तो एक्स हासिल करने के लिए वाई काम करेगा ही नहीं। तो इस केस में जज्बात का भी इस्तेमाल करके उसे मोटिवेट किया जाए। जज्बात को अक्ल के ताबे रखिए। जज्बात अक्सर गलत अकायद आमाल की तरफ ले जाते हैं। हम बहुत सी चीज़ें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम खुद भी जानते हैं कि उनको करना चाहिए, उनको करना अक्ल की बात है। अगर यहाँ हम जज्बात को अक्ल पर तरजीह दे दें तो एक सही और फ़ायदेमंद काम हम नहीं करेंगे और नुकसान उठाएंगे। हमारी फज्र की नमाज इसका सबूत है। हम सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अगर आप किसी की बात सुनिए या पढ़िए या इश्तिहार देखिए और जज्बात खासकर खौफ का जज्बा उभरे तो इस बात का ख़ास एहतमाम करिए कि जज्बे को 2 मिनट अलग करके उस पर तफक्कुर करिए। और अगर खुद ही किसी नतीजे पर पहुँचे हैं तो देख लीजिए कि कहीं वो नतीजा किसी गैर ज़रूरी जज्बे की बुनियाद पर तो नहीं है। मसलन अगर आप स्टूडेंट हैं और सवालात न पूछने की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं इस बुनियाद पर कि अगर सवालात गलत हुए तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, या आप कोई नया काम करने से हिचकिचा रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, तो आप शर्म और खौफ के जज्बे के इन्फ्लुएंस में ज़ेर असर ऐसा बिहेव कर रहे हैं। 1 मिनट रुक कर इस तर्ज फ़िक्र के मफरूज़ों पर एक नज़र डाल लें। यहाँ आपने ये अज़म्पशन मफरूज़ा माना है कि अगर आप गलती कर देंगे तो लोग आप पर हंसेंगे और आपको बेवकूफ़ समझेंगे। क्या इस मफरूज़े अज़म्पशन की बुनियाद पर जो तर्ज अमल आपने अख्तियार किया है वो सही है कि नहीं को चेक कीजिए। क्या कोई गलत बेवकूफ़ी का काम करने से कोई बेवकूफ़ हो जाता है? जवाब नहीं में है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में सब के सब बेवकूफ़ होते, क्योंकि गलत बेवकूफ़ी का काम किया हुआ है और करते रहते हैं। इसलिए आपकी मौजूदा तर्ज फ़िक्र और हिचकिचाहट बेबुनियाद और अक्ल फ़िक्र के ख़िलाफ़ बात है। आपको अपना मौजूदा रवैया छोड़ देना चाहिए, वरना आप नुकसान उठाएंगे। बाकी अगर आप वाकई कोई बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछते हैं या किसी काम में फ़ेल हो जाते हैं और कोई दूसरा आपको बेवकूफ़ समझता है तो अब नुकसान वो उठाएगा, क्योंकि उसकी सोच गलत और बेबुनियाद है और वो गलत सोच गलत कदम की तरफ ले जाती है और गलत कदम ज़िंदगी में बुरे नताइज का बाइस है। रूल्स ऑफ माइंड, क्रिटिकल थिंकिंग, फ़न तफक्कुर, फ़न तफ़कीर का पहला हिस्सा तज़किया सुन्नतुल जाहिलीन मुकम्मल कर लिया है। इस पूरे पहले पार्ट का खुलासा ये है कि लोग हमारी ज़ात, हमारे वक्त, हमारे पैसे और हमारी वफादारी को हासिल करने के लिए हम पर तरह तरह से असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। हमारे क्या अकायद और अमाल हों, हम क्या करें क्या ना करें, क्या ख़रीदें किसको वोट दें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, गर्ज ये कि ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों, सियासत, मईशत, सेहत, सिक्योरिटी, करियर, पेशा, ज़ाती रिश्ते, मामलात, अहम ज़ाती फ़ैसले वगैरह पर अपना असर डालने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश के लिए लोग नाक़िस इस्तेदलाल, सोफिस्तायत, सोफिस्ट्री, लॉजिकल फैलसीज़, ज़बान बयान, बलागत के धोखों और जज्बात के इस्तेहसाल का तरीका अपनाते हैं, जिसको न समझ पाने की सूरत में हम गलत अकायद, आमाल और ज़िंदगी के दूसरे गलत फ़ैसलों, इंतखाबों को सही और फ़ायदेमंद समझकर कबूल कर लेते हैं और फिर उन गलत अक़ीदों, सोच की बुनियाद पर जो कदम उठाते हैं वो हमारी ज़ाती, फैमिली और कौमी तबाही का बाइस बन जाते हैं। इन गलत तरीक़ों, लॉजिकल फैलसीज़, ज़बान व बयान के धोखे, बलागत के धोखों, रिटॉरिकल फ्रॉड्स और जज्बात के इस्तेहसाल से हम पर असरअंदाज होकर कोई बात मनवाना ऐसा है जैसे आप किसी के साथ दौड़ रेस कर रहे हों और वो सामने वाला परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करके आए और आपको रेस में हरा दे। हमने उन बहुत सारे तरीक़ों को पहचानने और उनका सद्देबाब करने के तरीक़ों को डिस्कस किया है। इन सारे तरीक़ों को एक जुमले में कहना हो तो बस ये कह दें, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। डोंट बी ए सकर,
कोई आपसे किसी तरह का भी दावा करे, किसी काम की दावत दे, किसी बात का, किसी नज़रिए, अकीदे, पॉलिसी, प्रोग्राम का कायल करने की कोशिश करे, तो उससे कहें कि अपनी हुज्जत पेश करे, यानी सबूत और दलाइल से अपनी बात को साबित करे, इस्तिदलाल पेश करे, अपना आर्गुमेंट पेश करे। अगर वो कोई सबूत, कोई दलील नहीं पेश कर रहा है, तो आप भी अपनी ज़ात, अपना पैसा, अपना वक्त और अपनी वफादारी उसे पेश न करें। बिना सबूत या दलील के आपके पास हक या बातिल के बीच पहचान करने का कोई जरिया नहीं है। बिना सबूत या दलील के आपके पास हक या बातिल के बीच पहचान करने का कोई जरिया नहीं है। आपके पास जो भी वक्त, पैसा, एनर्जी है वो लिमिटेड है। अगर आपने उसको गलत जगह, बेकार कोशिशों, बेबुनियाद जद्दोजहद में लगा दिया, तो जो असल मुस्तहिक, सही जगह और कारामद, नतीजा खेज और बुनियाद वाली जद्दोजहदें हैं, उनको देने, उनसे जुड़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा, और ये असल और मुफीद कोशिशें, जद्दोजहदें मुरझा जाएंगी, और बातिल, बेकार जद्दोजहदें फलेंगी फूलेंगी। दूसरी तरफ अगर आपने कोई बात, कोई दावा, कोई नज़रिया बिना सबूत, बिना दलील के कबूल कर लिया है, तो किसी दूसरे दावे, नज़रिए को रद्द करने के लिए आप सबूतों, दलीलों का इस्तेमाल करने का हक नहीं रखते। उस दूसरे नज़रिए को भी आपको कबूल करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी गलत हो। जब कोई अपने दावे, प्रपोजल के सपोर्ट में सबूत और दलील पेश, अपनी हुज्जत, अपना इस्तिदलाल पेश करे, तो ये सिर्फ शुरुआत है। दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। अब अगला कदम ये होगा कि उन सबूतों, दलीलों का तज्जिया किया जाए कि क्या वो माकूल, रिलेवेंट, सही और काफ़ी, सफिशिएंट हैं कि उस हुज्जत को कबूल किया जा सके। क्या उन सबूतों, दलीलों से जो इस्तिंबात, इन्फर किया जा रहा है वो सही है कि नहीं, यानी क्या हुज्जत, आर्गुमेंट, इस्तिदलाल माकूल है कि नहीं, को भी देखना है। कोई अगर सबूत या दलील तो पेश करे, मगर सबूत या दलील गलत हो, मसलन इराक के WMD का सबूत, या उस आदमी के दलाइल जो कॉफ़ी शॉप पर गया और एक पेस्ट्री केक ऑर्डर किया। केक आने पर उसने अपनी टेबल पर थोड़ी देर रहने दिया और फिर दुकानदार से बोला कि ये केक बदल कर उसकी जगह मुझे एक कप कॉफ़ी दे दो। दुकानदार ने केक लेकर उसे कॉफ़ी दे दिया। अब कॉफ़ी पीने के बाद वो शख्स जाने लगा, तो दुकानदार ने कहा, हे, कॉफ़ी का पैसा दो। तो उस शख्स ने कहा, वो तो मैंने अपने केक के बदले में लिया था। दुकानदार ने कहा, तो फिर केक का पैसा दो। तो उस शख्स ने कहा, मगर मैंने तो केक खाया ही नहीं। लोगों का सबूत ना देना ही हमारा मसला नहीं है, बल्कि एक और बड़ा मसला ये है कि लोग गलत सबूत और दलील देते हैं, या दूसरी तरफ सबूत तो सही हो मगर उससे गलत इस्तिंबात, इन्फ्रेंस करके गलत नतीजा तो नहीं निकाला जा रहा है, को भी चेक करना है। हुज्जत, आर्गुमेंट, सबूत और दलाइल का तज्जिया, इन सब को करने के लिए हमारे पास ये इल्म होना चाहिए कि क्या बातें सबूत, एविडेंस का दर्जा रखती हैं और क्या नहीं। हुज्जत क्या है, आर्गुमेंट क्या है, दलाइल क्या है, इस्तिंबात, रीजनिंग और इन्फ्रेंस के क्या उसूल व ज़वाबित हैं। किसी दावे की बुनियाद किन खुले और छुपे मफरूज़ों, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अजम्पशंस पर मबनी है, और क्या वो मफरूज़े, अजम्पशन सही हैं, वगैरह का इल्म होना चाहिए। ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग डिटेल्स तदब्बुर, तफक्कुर, इज्तिहाद के मौजू का हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह अब इस सीरीज़ के दूसरे हिस्से में हम उन सब को डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, तदब्बुर, तफक्कुर से हम न सिर्फ किसी हुज्जत, इस्तिदलाल की औकात, वर्थ मालूम करते हैं, बल्कि नए उलूम की दरियाफ्त और कलेजा मुंह को लाने वाली मुश्किलात का हल भी ढूंढ लेते हैं। मगर इसके लिए सबसे पहले जहालत से तज़किया शर्त है। तज़किया के बाद ही इल्म व हिकमत फ़ायदा देती है, वरना जाहिल का घर नेमत से भर दो, उसके नल से तेल निकाल दो, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, सब जहालत की नज़र हो जाता है। पेट में बीमारी हो तो कितना ही अच्छा, कितना ही ग़िज़ाई खाना दो, सब बेकार है।
اس سیریز کے پورے فرسٹ پارٹ کا خلاصہ، تزکیے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان سارے طریقوں کو جو ہمارے عقائد، اعمال، رویے، خیالات، انتخابات، خواہشات، پرائیورٹیز کو بنا ثبوت، بنا دلیل کے یا ناقص استدلال سے بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو پہچاننا اور ان کا سدباب کرنا سیکھنا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو ہم ہمیشہ کمہار کے ہاتھ میں مٹی کی طرح دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے رہیں گے، جو ہم سے جیسا چاہے گا ویسا ناچ نچوائے گا۔ ہٹلر نازی بنا دے گا، سیاستداں دنگائی بنا دے گا، مولوی فرقہ پرست اور شخصیت پرست بنا دے گا، والدین کافر یا مشرک بنا دیں گے، دوست شرابی یا جواری بنا دے گا، اور اولاد رشوت خور یا غاصب بنا دے گی۔ تزکیہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔